حسن بھائی، یہ توقیع امام جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمارے پاس ٹکڑوں میں موجود ہے، کہیں پہ تھوڑی سی مل جاتی ہے، کہیں سے تھوڑی سی مل جاتی ہے۔ میں نے آپ کے کسی بھی شو میں یا پروگرام میں توقیع امام کے اوپر کوئی آپ کی کوئی تقریر نہیں سنی۔ if it's not too much to ask، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ کچھ توقیع ایک تو نہیں ہے نا، بات؟ توقیع کہتے ہیں خطوط کو، ٹھیک ہے نا۔ جی توقیع جی اصل میں جی جو ہے نا، ایسے خط کو کہتے ہیں جو خطوط کے درمیان لکھا جائے۔ مثلا کوئی میں آپ کو خط دے دوں، اس کے خطوط کے درمیان آپ اس کچھ لکھ دیں، اس کو توقیع کہتے ہیں۔ تو جی امام جی عصر علیہ السلام کے دربار سے جو خطوط آتے تھے، شیعہ ان کو توقیع کہتے تھے۔ یہ اس طرح نہیں جی کہ جی مختلف ٹکڑوں میں، یہ مختلف کتب میں ان کے چیپٹرز ہیں۔ مثلا کتاب آپ چلیں نا کمال الدین میں، کمال الدین کے جی آخر جی میں ایک پورا چیپٹر ہے توقیعات امام علیہ السلام کے۔ غیبت شیخ طوسی ہے، جی اس جی میں ایک چیپٹر ہے آخر میں، جتنے توقیعات ہیں امام علیہ السلام کے لیٹرز ہیں وہاں پہ انہوں نے درج کیے۔ اسی طرح جی بحار جی الانوار کے کتاب الغیبت میں امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق جو بک ہے بحار الانوار میں، اس کا پورا چیپٹر ہے۔ تو یہ جو توقیعات ہیں یہ مختلف ٹکڑے نہیں ہیں، جو سب لازمی بات ہے کہ جتنے امام علیہ السلام نے خطوط لکھے وہ سب ہم تک نہیں پہنچے، لیکن جو جی جی خطوط ایک جگہ جمع ہے، اس طرح نہیں ہے کہ وہ مختلف ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے جی جی تو ہیں۔ ان کے اوپر کوئی دیکھیں، میرے پاس ایک توقیع امام پہنچی جس میں ذکر ہے، وہ یہ آخری میرا خط ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ راویان حدیث کی جانب جو ہے تم رجوع کرنا۔ وہ میرا ایک دو مرتبہ تقلیدیوں سے جس معاملے میں بات ہوئی تھی، تو وہ ہمیشہ راویان حدیث کو جو ہیں وہ مجتہد بناتے مجتہدین سے کنورٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں۔ آج کا راویان حدیث جو ہیں آج کے دور کے، وہ بیسکلی مجتہدین ہی ہیں۔ تو آپ نے اس پہ بات بھی کی ہوئی ہے، آپ کو تو یقیناً یاد ہی ہوگا، اس پہ ایک پیچھے پروگرام تھا، اس میں آپ کی کافی لمبی بات ہوئی تھی اسی تقلید کے موضوع پر۔ یہ چیز اٹھی تھی، وہ جو آیت اللہ صاحب آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ کی جی جب سر، گفتگو ہو رہی تھی، اس پہ جی سر۔ کافی آپ نے اچھا اس پہ کیا۔ تو مجھے اس میں خیال آیا، میں نے کہا ابھی تک ہم نے کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں دیکھا جس میں آپ نے تمام توقیان میں سے جو ہے نا وہ ٹکڑے نکال کر کے ان کی کچھ مطلب سینس بنانے کی کوشش کی ہو۔ تو میں اس لیے ریکویسٹ کر رہا توقیع تھا تو آپ سے۔ زیادہ ہے نا، توقیع اگر ہم توقیعات پڑھتے جائیں نا تو کئی دن لگیں گے ان کو پڑھنے میں۔ وہ ایک سب موضوع پہ نہیں، مختلف موضوعات پر ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑی نورانی توقیعات ہیں، ان کو پڑھنی چاہیے۔ کتاب ہے فارسی زبان میں، دارالسلام السلام۔ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق۔ مجھے نہیں پتا اگر وہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے، وہ بہت بہترین کتاب ہے۔ اگر اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے نا، وہ فارسی کتاب میں قاجار کے زمانے میں ایک عالم نے لکھا تھا، دارالسلام، ان کا نام ہے محمود میسمی، ان کا مؤلف کا نام محمود میسمی العراقی۔ وہ بہترین کتاب اوکے ہے اگر وہ اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے تو۔ لیکن یہ جو غیبت نعمانی ہے، غیبت شیخ طوسی ہے، کمال الدین، یہ تو اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے نا۔ توقیعات وہی ہیں جو ادھر ہیں، یہی ہیں۔ یہ دارالسلام میں ایسی باتیں ہیں جو دوسرے کتب سے کچھ اپڈیٹ ہے، اس میں کچھ باتیں ہیں ایسی جو اپڈیٹس ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ جو مثلا کتاب غیبت طوسی یا کتاب شیخ کلینی بحار الانوار کے بعد امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان واقعات کو بھی انہوں نے ذکر کیا۔ بہت بہترین کتاب ہے، اور جی جی اس کا مصنف بھی بڑا نیک آدمی، با تقوی آدمی ہے۔ اگر وہ کتاب آپ کو ملے نا، اس میں توقیعات کا سیکشن آپ پڑھیں، اس میں بہت نور ہے، بہت فائدہ ہے، اگر وہ اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگر نہیں ہو چکا تو توقیعات دوسرے کتب میں بھی موجود ہیں جن کا ترجمہ موجود ہے۔ نہیں، وہ مجھے طریقہ آتا ہے، وہ اگر پی ڈی ایف میں مل جائے نا تو اے آئی میں اپلوڈ کر دیں، ترجمہ کر دیتی ہے، بڑی بہترین، انگلش میں بھی کر دیتی ہے، اردو میں بھی کر دیتی ہے۔